پہلے مدارسی ہے جنہوں نے ملک کے مسلم باشندوں کو ملک کے ساتھ وفاداری کا درس دیا ہے اور انگریز جیسے غداروں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ اہل مدارس نے ہمیشہ جنوب سے دفتر آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے یہ سبق سکھایا ہے کہ یہ زمین اہل محبت کی زمین ہے، وفاداری ہمارا شعار ہے، وطن کے خلاف ہونے والے ہر سازش کا مقابلہ کرنا ہمارا قول فریضہ ہے۔ اردو تقریر پیش کرنے کے لیے دراصل لوگوں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ انہیں حقیر سمجھ کر نقل کرو یا تو انہیں حقیر سمجھ کر نقل کرو تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد، مدارس کے سبوں اس ملک کے جاوید غازی ہے۔ سیاست کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھ رہے ہیں، سیاست کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھ رہے ہیں کہ مدارس اسلامی مدارس مرکزی کردار اساسی ہے۔ حوصلہ پائے ہم مدارس کی اہمیت میں گفتگو کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد۔ مؤمن باعتقاد کا حصہ ہے مدرسہ، مؤمن کے اعتقاد کا حصہ ہے مدرسہ، اہل ادب کے واسطے قبلہ ہے مدرسہ، اخیار کی نگاہوں کا تارا ہے مدرسہ، اخیار کی نگاہوں کا تارا ہے مدرسہ، اغیار کے کلیجے میں چھپتا ہے مدرسہ۔ انگریزوں کے ارادوں کو ناکام کر دیا، انگریزوں کے ارادوں کو ناکام کر دیا، تاریخ دنیا ایسا ہے مدرسہ۔ محفوظ رکھنا ہے خدا اعداء دین سے، محفوظ رکھنا ہے خدا اعداء دین سے، رنگین حاسدین کی طرح ہے مدرسہ۔ قابل قدر علماء کرام، سامعین نظام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان نظام، ہندوستان کے طول عمر میں پھیلے ہوئے مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ انہیں کی بدولت اسلامی شعائر اور مساجد و مقابر محفوظ ہے۔ مسلمانوں میں داڑھی اور ٹوپی نظر آ رہی ہے، مسلمان نماز روزہ حج اور زکوٰۃ جیسے اہم فریضہ کو ادا کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے خرید و فروخت اور رہن سہن سے متعلق اسلامی پر احکام عمل کر رہے ہیں۔ سامعین وقار، یہ مدارس یہ ہے جو انسانیت بلند اخلاقی اعلیٰ کرداری آپسی اتحاد و مساوات بھائی چارہ اور امن کا سبق پڑھاتے ہیں۔ انہی مدارس میں انسانیت کی خدمت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ مدارس یہ ہے جہاں غریبوں، یتیموں، بے کسوں، مجبوروں، بیواؤں، ضعیفوں اور مریضوں کی خدمت کا پڑھایا جاتا ہے۔ سامعین نے باتوں کی آج دین کے بقا و تحفظ، اسلامی اقدار کی پاسداران، مسلمانوں کی اپنی شریعت کے ساتھ سچی و مستقل عقیدت اور پورے معاشرے کے اصلاح اور درستگی کا کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو یہی مدارس ہی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اصلاحی امت اور بھلائی کے فروغ کے سارے کاج کو اپنے نادار کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ مسلم معاشرے کی اصلاح کے ساتھ حقیقی ربط و ضبط کی برقراری کے لیے تمام ضروریات کی تکمیل میں پوری زندگی کے ساتھ بغیر کسی شروع اور قدر کرنے کے مصروف عمل ہے۔ سامعین مکرم، یہ مدارس اور اہل مدارس ہی ہے جنہوں نے ملک کے مسلم باشندوں کو ملک کے ساتھ وفاداری کا درس دیا ہے اور انگریز جیسے غداروں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ اہل مدارس نے ہمیشہ جنوب سے دفتر آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے یہ سبق سکھایا ہے کہ یہ زمین اہل محبت کی زمین ہے، وفاداری ہمارا شعار ہے، وطن کے خلاف ہونے والے ہر سازش کا مقابلہ کرنا ہمارا قول فریضہ ہے۔ حاضرین کرام، ہندوستان میں جنگ آزادی کی آواز سب سے پہلے انڈین علماء کی مدارس کو علماء نے بلند کی۔ انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ دیش کو انگریزوں سے بچانا فرض ہے ورنہ مسلمان گنہگار ہوں گے۔ انہیں مدارس کے علماء کی قربانی سے ملک آزاد ہوا اور جمہوری ملک کا قیام
آزادی دی گئی، لیکن وقت کے رفتار کے ساتھ ساتھ آزادی سب بڑھتی جا رہی ہے۔ آئے دن مسلمانوں کے پاس اللہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، مسجد سے گزرنے والی اذانوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نماز جیسے مقدس عبادت کی وجہ سے نمازیوں پر FIR درج ہو رہا ہے، کمزور مسلمانوں کی ڈالی نوچی جا رہی ہے، بے گناہوں پر الزام لگا کر اس کے ساتھ زدوکوب کیا جا رہا ہے، گاڑیوں کی حفاظت کے نام پر انسانوں کا قرض اٹھ رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بیڑے چلایا جا رہا ہے، مسلم لیڈروں پر الزام لگا کر اسے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ ان کا انکاؤنٹر کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ رابط کی جا رسید کے جن مدرسوں نے اہل وطن کو درس وفا دیا تھا، انہیں کو دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے۔ جن مدارس نے اہل محبت کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا تھا، انہیں کے فضلہ کو ظالم اور فساد تصور کہا جا رہا ہے۔ جن مدرسوں کے ذریعہ آزادی حاصل ہوئی، انہیں کوئی بیکار کہا جا رہا ہے۔ امت